اللہ عز و جل کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح فوت ہونے والا ہے، موت سے ہمکنار ہونے والا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ انسان جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ جنت میں داخلہ سب سے پہلی کامیابی تو یہ ہے، اور اللہ مالک الملک نے جنت میں داخلہ ہر اس شخص کے لیے رکھا ہے جو کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو شخص بھی کلمے کا اقرار کرے گا، اللہ مالک الملک اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ پہلی کامیابی یہ ہے۔ اس کے بعد آگے اور بہت بڑی کامیابی کھڑی ہے۔ اکثر مسلمان یہیں تک ٹھہر گئے ہیں کہ بس جنت میں چلے جائیں گے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ مالک الملک صرف اسی کو کامیابی قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کے آگے کچھ اور بھی ہے کہ جس وقت مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، تو جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے مسلمانوں میں سے، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کے پاس جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو رہے ہیں، اور سلام علیکم، وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ یہ ٹھاٹ باٹ والی جو کامیابی ہے، ہم نے یہ والی حاصل کرنی ہے۔ کلمہ پڑھ کے تو سارے لوگوں نے جنت میں جانا ہی ہے، لیکن اس سے آگے والی جو کامیابی ہے کہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ رہے ہیں اور سلوٹ پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ بتا رہے ہیں بما صبرتم، یہ جو سلام تمہیں پیش ہو رہا ہے باقی جنتیوں کو چھوڑ کر مخصوص لوگوں کو، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے کھڑے سلام پیش کر رہے ہیں، یہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ صبر کس پر کرنا ہے۔ صبر کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ میں نے چونکہ بات شروع کی ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے صالح لوگ، درست لوگ، اچھے اور بہترین لوگ، خیر اور بھلائی کا مرکز لوگ وہ کون سے ہیں؟ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو وہ والا بنا لے تو جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ، اس میں تو شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جنت میں ذرا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بندہ جائے، ذرا بڑا بن کے جائے۔ جنت کے اندر جانے کا بھی تو لطف آنا چاہیے نا، مزہ آنا چاہیے۔ یہاں زندگی کے اندر ہم تھوڑے سے چھوٹے درجے پر ہوں تو ہمیں اتنا سکون نہیں ہوتا۔ دنیاوی طور پر ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہوں یا دینی زندگی گزار رہے ہوں، ہر بندہ ہی اسی کوشش میں ہوتا ہے ذرا تھوڑا ٹھاٹ پاٹ ہونا چاہیے، ذرا اپنا ہی مزہ ہے اس زندگی کا، تو جنت میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جنت میں بندہ چلا جائے، ٹھیک ہے، یہ کامیابی ہے۔ تو اس سے آگے تھوڑی کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر لیں، ایسی عادتیں اپنے اندر ڈال لیں کہ جیسے ہی ہم جائیں تو معاشر کا میدان جب ہم گزر جائیں، جنت کے اندر پہنچیں، تو جنت کے ہر دروازے سے فرشتے جو ہیں فوج در فوج وہ ہمارے اوپر سلام پیش کر رہے ہوں، تو وہاں پر لطف کیا ہوگا؟ کبھی تصور تو کریں نا اس کا۔ یہاں دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا ہم اگر تصور کریں کہ سمجھ لیں 1000 بندہ ہی بیٹھا ہوا ہے، اور 1000 بندے کے اندر سے ایک بندے کو سامنے کسی اونچی جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، ممبر پر بٹھایا ہوا، اور ہر بندہ کھڑا ہو کے سلام پیش کر رہا ہو، تو اس بندے کی طبیعت کے اندر کیا حشاشت ہوگی، کیا بشاشت ہوگی، کیا خوشی ہوگی، اس کا کیا منظر ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ تو وہاں جب کائنات ساری کی ساری موجود ہوگی اور ساری کائنات کے سامنے ہم میں سے کسی ایک مسلمان کو کھڑا کر کے اس کے سامنے ساری مخلوق کھڑی ہے، اور اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے جنت کے دروازوں کے اندر کھڑے ہو کر یا داخل ہو کر وہاں پر اس کو سلام پیش کر رہے ہوں، تو کیا منظر ہوگا اس کا۔ تو اللہ کے لیے ہم نے صرف یہ دنیاوی زندگی نہیں گزارنی بس ٹھیک ہے سب اچھا ہے گزر رہا ہے، ایسے نہیں۔ ہم نے آگے جانا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور ہم نے اپنے رب کے پاس
اپنے رب کے جنتوں کے اندر مزیدار طریقے سے جانا ہے، اچھے طریقے سے جانا ہے، احسن طریقے سے جانا ہے، اعلیٰ طریقے سے جانا ہے، کیونکہ ہمارا رب جو ہے اس نے ہمیں بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیں چیزیں عطا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، احسن سے احسن، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہترین سے بہترین سارے کام ہمارے رب نے کیے ہیں، تو ہم احسن عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اچھا عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کمی چھوڑی؟ تو ہم نے انشاءاللہ سب بھائیوں نے مل کر، سب بزرگوں نے، دوستوں نے، ہماری مائیں بہنیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں کہ جس وقت ہم جنت میں چلے جائیں تو فرشتے ہمیں آ کر سلام پیش کریں۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔